आस्ताना एक इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ तरीके से बनाया गया एक शहर है, जिसमें बहुत वाइड बoulevards हैं और बाकी जो लिंक करने वाली रोड्स हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिमेट्रिकल तरीके से बनाई गई हैं, ताकि आपको ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन या एन्जॉयमेंट फ़ील हो। ज़ाहिर है मॉडर्न शहर है और उसका आर्किटेक्चर जो है वो मॉडर्न बिल्डिंग्स पे ही मुश्तमिल होगा, लेकिन साथ ही साथ इसका वो हिस्सा जो कि सोवियत दौर में या रशिया के दौर में जो बना था, उसका आर्किटेक्चर भी अपनी खूबसूरती के लिहाज से लाजवाब है। कहते हैं कि किसी शहर को देखना हो और दोस्तों ज़ाहिर है तरीका भी सस्ता हो, क्योंकि हम इतने पैसे खर्च करके स्पेशली कोई चीज़ हायर नहीं कर सकते, तो जनाब चंद पैसे पे करके आप किसी भी बस में सवार हो जाएं और पूरे शहर की जो लंबाई, चौड़ाई, कोने और हर वो हिस्सा जहाँ पे बसें जाती हैं आप जाएं और आप देखेंगे कि ये शहर एक वाकई मैजिकल अंदाज में बनाया गया है और शहर को देखते हुए आपकी मुकम्मल तौर पे जो एस्थेटिक सेंस कहते हैं या खूबसूरती को महसूस करने की जो सलाहियत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज शहर है तो इसमें फिर आर्किटेक्चर जो है वो भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया होगा और बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, यादगारें हैं, वो भी बहुत ही एहसन तरीके से जहाँ जहाँ फ़िट हो सकती हैं वहाँ वहाँ वो की गई हैं, ताकि कज़ाकिस्तान का चूँकि ये कैपिटल है तो इस हवाले से इसका जो कल्चर है, यो एक सेंट्रल पहलू है मुल्क का, मुआशरे का, सोसाइटी का, वो लोग बहुत एहसन तरीके से उसको महसूस कर सकें। अच्छा, बoulevards के ऊपर ट्रैवल करते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई चंद एक इमारतें देखते हैं, बल्कि आप देखें कि जिस भी डायरेक्शन में बस जाती है, हर डायरेक्शन के अंदर आर्किटेक्चर आपको डिफरेंट नज़र आएगा। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं और उनके दरमियान गैप रखे गए हैं और फिर आगे मॉडर्न बिल्डिंग्स आ जाती हैं और इस तरह हाई राइज बिल्डिंग का जो तस्वर है वो यहाँ पे है। स्काई स्क्रैपर जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस हवाले से ये किसी भी लिहाज से एक मॉडर्न या सोना शहर, सही हो नहीं, मेरा सोना शहर के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक शहर है और लोग इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ज़ाहिर है कैपिटल है, तो इसके अलावा भी दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग यहाँ पे आबाद हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, टर्की और बाकी जो सराउंडिंग ईस्ट यूरोप कंट्री के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जिनकी अपनी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और किसी की जॉब है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में लोग यहाँ पे मिलेंगे और उन्हीं का जो इन्फ्लुएंस है, उन्हीं के आर्किटेक्चर का, खाने पीने का, कल्चर का, रहने सहने का, लिबास का, एक ह्यूज वैरायटी आपको इस शहर के अंदर नज़र आएगी। अभी चूँकि हम एक जनरल या एक ओवरव्यू कहते हैं किसी चीज़ का, उस हवाले से इस शहर का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर आप बस में सस्ते तरीके से सवार होकर शहर की सैर करें तो कौन कौन सी जगह जो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये शहर दो हिस्सों पे डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो है उसको आप नया शहर कह सकते हैं और दूसरे हिस्से को आप ओल्ड सिटी कह सकते हैं। ज़ाहिर है नया सिटी वो इलाका है जहाँ पे रिसेंटली कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको एक्सपेंड किया गया है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको डेवलप किया गया है, रोड्स खुले हैं, प्लान्ड है हर चीज़ जो है और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ब्लॉक्स की शक्ल में इसको बनाया गया है ताकि ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और मोबिलिटी जो है वो जितनी भी इजी तरीके से हो सके उसको किया जाए। और दूसरा हिस्सा जो है वो
اولڈ سٹی پہ مشتمل ہے. اس اولڈ سٹی کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ جو ٹریڈیشنل سوویت دور کے جو بلڈنگس ہیں اور جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ریلیٹڈ جو پرانے بازارز ہیں اور کیفیز ہیں, اسی طرح چھوٹی چھوٹی اسٹریٹس ہیں جن کے اندر آپ کو زندگی نظر آتی ہے. ظاہر ہے جو اگر آپ ہسٹوریکلی کسی کلچر کو آبزرو کریں, دیکھیں, محسوس کریں, تو یہ جو اولڈ سٹی ہوتا ہے اس میں بہت رچ انفارمیشن اور لائف کا جو ورائٹی ہے, فلیور ہے, آپ کو زیادہ ملے گا. لیکن جو ماڈرن شہر ہے اس کی ظاہر ہے اور طرح کی خصوصیت ہے, خوبصورتی ہے. تو اس طرح ایک بلینڈ کی شکل میں یہ شہر جو ہے وہ بنا ہے, اور بالکل جس طرح کا آرکیٹیکچر مختلف شیپس, مختلف ڈیزائن, مختلف چیزوں کے ساتھ مل کے بنایا گیا ہے, اسی طرح آپ کو اس کے جو لوگ ہیں رہنے والے, ان کی لائف کے اندر بھی ڈفرینٹ شیڈ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. بس کے اندر بیٹھے ہوئے جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, شہر کے مختلف روڈ جو ہیں ان پہ آپ آوارہ گردی کر رہے ہیں, دوستو بہت ہی پرسکون, بہت ہی مزیدار یہ سفر ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑ رہا, جسٹ فیو پینیز آپ نے پے کرنے ہیں, اور جو ہر چیز ہوتی ہے شہر کی آپ اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. بس میں بیٹھے بیٹھے ہی اکثر جو روٹ ہیں بسوں کے, وہ جو مین ایریاز ہیں جیسے پریزیڈنٹ پارک ہے اس کی طرف سے بھی بسیں گزرتی ہیں. یہ بڑا ہی خوبصورت پارک ہے اور اس کو ایک آئیڈیل لینڈسکیپ کے اوپر ڈیولپ کیا گیا ہے. بعد میں ہم دیکھیں گے, اس پارک میں بھی جائیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو بس میں بیٹھے بیٹھے بھی جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو مین روڈز بنائے گئے ہیں ان کے سراؤنڈنگ میں جو فاؤنٹینز ہیں وہ بہت زیادہ لگائے گئے ہیں, اور پانی عام طور پہ جو فاؤنٹینز ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو ملتے ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. اسی طرح ان فاؤنٹینز کے ساتھ جو ہے لانگ واکنگ پاتھس بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا واک کرنا ہو, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح واک کر کے جا رہے ہیں, تو آپ بڑے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکیں. اسی طرح جو شہر کے اندر سے گزرنے والا دریا ہے, اس کو اشم ریور کہتے ہیں, وہ بھی اس شہر کو بہت زیادہ خوبصورتی دیتا ہے, کیونکہ اس کے بریجز کے اوپر سے یا نیچے سے جہاں سے بھی بس آپ کو لے کے گزرے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے وائڈ اور کلیئر روڈ آپ کو نظر آئیں گے, دور دور تک پھیلے ہوئے, اور وہاں پہ لوگ عام طور پہ واک کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, اور ایک پرسکون جو لائف ہوتی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ورکنگ ٹائم کے اندر یہ ویڈیو جو ہے بنائی گئی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی پرسکون لائف ہے. تھوڑے چند لوگ ہیں لیکن کوئی کسی کو پھرتی کے ساتھ بھاگ دوڑ میں کوئی نہیں لگا ہوا, کسی کو کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی, کوئی بھاگا نہیں جا رہا, کسی بس آرام سے ان کو پتہ ہے کہ ان کا ٹارگیٹڈ کام کتنا ہے, انہوں نے کتنا کام کرنا ہے, بس آرام سے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, ریلیکس کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے, گھومنا پھرنا ہے. اور یہ ایک بہت ہی ونڈرفل جو بلینڈ ہے وہ لائف کا آپ کو یہاں پہ ملتا ہے. اسی طرح جب آپ بس میں بیٹھ کے اسٹریٹ لائف اور اس کا جو کلچر ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ لوکل لوگ جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہاں پہ جانے والے لوگ ہیں, کس طرح واک کرتے ہوئے یا بس اسٹاپ پہ آ کے بس کا انتظار کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے بسیز کی جو روٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لوگوں کو لے کر جاتی ہیں, اور زیادہ تر لوگ یہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت زبردست قسم کا ہے, اس لیے وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم چیپر بھی ہے, کمفرٹیبل بھی ہے, اور آپ اپنی ڈائریکشن پہ آرام سے پہنچ بھی جاتے ہیں, اس لیے وہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اسی طرح جو مختلف گروہ لوگوں کے ملیں گے جس میں فیملیز ہیں, ورکرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں,
वो ग्रुप की शक्ल में भी आपको खड़े मिलेंगे और किसी जगह बैठे एंजॉय करते हुए या बस का वेट करते हुए आपको नज़र आएंगे। बस के अंदर बैठे बैठे आपको बहुत सारी जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं वो भी नज़र आएंगे। ज़ाहिर है आर्ट का ये लोग बहुत शौकीन हैं, तो बड़े बड़े मुराल्स और बड़ी बड़ी जाइंट जो फ्लैग्स हैं, पब्लिक आर्ट जिसे कह लें, इस तरह एलईडी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसी तरह अपस्केल होटल्स, बिजनेस सेंटर्स और एम्बेसी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका भी आपको एक यूनिक आर्किटेक्चर और रहने सहने का स्टाइल यहाँ पे मिलेगा। बस में ट्रैवल करने का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बस के अंदर इटसेल्फ एक सोशल सर्कल बन जाता है। बेशक थोड़ा सा फासला है, लेकिन लोग चूँकि आपस में इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं, इसलिए Assalamualaikum. Как дела? Как вас зовут? Не понимаю по-русски. Казахский. Спасибо. आपने शाही अंदाज़ देखा कि किस तरह बुला के उसने मुझे एक बहुत प्यारा क्यूट बेबी था, उसने बुलाया और मेरे साथ हैंड शेक किया। और इसी तरह जो लोग हैं वो आपस में सफ़र करते हुए बातचीत करना पसंद करते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके मतलब बात करते हैं। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कभी भी किसी ऐप की मदद से कोई डायरेक्शन या लोकेशन या डेस्टिनेशन प्लीज़ फाइंड ना करें। आप इनसे पूछें, इन्हें बताएं जी मैंने फ़लाँ जगह जाना है, और देखें कि कितने नाइस तरीके से आपको बताते हैं और आप देखें कितना एंजॉय करते हैं इनकी डिस्कशन से। अस्ताना का मेन बुलेवर्ड नूरजल बुलेवर्ड या ग्रीन वाटर बुलेवर्ड के नाम से मशहूर है, लेकिन इस बुलेवर्ड से बाकी जो लिंक्ड रोड हैं या सबर्बन जो बुलेवर्ड्स हैं वो भी उसी ही क्वालिटी के, उतने ही वाइड, नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। जब आप सराउंडिंग एरियाज़ में या सबर्बन एरिया में या मज़ाफ़ाती इलाके की तरफ ट्रैवल करते हैं तो इटसेल्फ इसका एक अपना अंदाज़ है। आम तौर पे ये लोग इन एरियाज़ में रहायशें उन लोगों की इधर हैं, अपने देहात हैं, उनके अपने घर हैं, और वहाँ से जॉब के लिए अपनी बाकी मसरूफियात के लिए जब वो शहर की तरफ सफ़र करते हैं तो बसेस के रूट बहुत दूर तक उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आराम से आएँ, अपना काम करें और अपने देश की तरफ जाके बैठें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ डेली रूटीन लाइफ जो है उसको गुजारें। तो आम तौर पे इन रोड्स को जो बाहर शहर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं। जिस तरह आप जाएं तो आप देखेंगे कि लोग ऑफिस वर्कर्स बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। इसी तरह टूरिस्ट जो हैं उस सबर्बन एरिया चूँकि फार्म हाउसेस बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, फार्म हाउसेस के साथ साथ यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स हैं। यहाँ पे आप फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स सस्ते दामों खरीद सकते हैं चूँकि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे पहुँचने में। पैसे भी आपने मामूली से देने हैं, इसलिए एक तरह की एक आपकी समझ लें एंटरटेनमेंट है। इसी तरह गवर्नमेंट का स्टाफ आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी मुख्तलिफ़ जगहों पे आते जाते नज़र आएंगे, और ये इनकी जो रूटीन है लाइफ की वो यहाँ पे आपको मिलेगी। इसी तरह जो क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और वेल
مینٹینڈ جو ایریا ہیں، جیسے جیسے آپ شہر سے دور ہٹتے جاتے ہیں ان کی کم پبلک کی وجہ سے یا رش کے بہت کم ہونے کی وجہ سے خوبصورتی اور بھی زیادہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ایونیو ہے جس کو توران ایونیو کہتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح بسیز، گاڑیاں اور ٹریفک جو ہے اس کا فلو نظر آئے گا۔ یہ شہر کے دوسرے حصے کی طرف ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے دور دور کے ایریا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ مارکیٹس چونکہ وہاں پہ ہیں، کچھ گورنمنٹ کے ادارے اور اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز بھی کچھ ایک سائٹ پہ ہیں، تو اس لیے آپ کو جو مضافاتی علاقے ہیں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کی طرف بھی آپ کو جانا چاہیے۔ خاص طور پہ جو مارکیٹس لگتی ہیں مضافاتی علاقوں میں، چیپر، وہاں پہ آپ بڑی اچھی قسم کی ڈفرینٹ ورائٹی کی ٹیسٹ کی چیزیں جو ہے ان کو خرید سکتے ہیں، ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مین کا آپ کا مین شہر کے اندر جو کلچر ہے کھانے پینے کا، مور اور لیس اسی طرح کا آپ کو سراؤنڈنگ ایریاز میں، سبربن ایریاز میں بھی یہ چیزیں ملیں گی، لیکن وہاں پہ ظاہر ہے سکون زیادہ ہے، چیزوں کی قیمتیں کم ہیں اور زیادہ دیر تک آپ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں اور پھر اپنے جو ڈفرینٹ جو لوکیشنز ہیں ان کی طرف آپ کے لیے آنا جانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ بسز آپ کو بڑے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ اسٹریٹ لائف اور جو کیفے کلچر ہے یہ بہت یونیک ہے یہاں پہ، کہ عام طور پہ جو کیفیز ہیں وہ آؤٹ ڈور ہیں، باہر سیٹس لگی ہوتی ہیں، بیٹھیں آپ انڈر دا شیڈ آف دا ٹریز اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ آرام سے کافی پئیں، بات چیت کریں، اپنا جو کوئی اسائنمنٹ ہے وہ کرنی ہے کریں، اتنی دیر میں کام کرتے کرتے کھانے پینے کا اگر ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ کھا پی لیں۔ یہاں پہ دوستو ایک چیز بڑی مزیدار ہے کہ لوگ عام طور پہ ویکینڈ پہ یا جو فری ٹائم ان کے پاس ہو، کوئی ویکیشنز آ جائیں، کوئی بریک آ جائے کام سے، تو وہ چھوٹا سا ایک ٹور، بڑا فریکوینٹلی یہ چیز ہے، وہ ٹور ارینج کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ وہ شہر سے باہر جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے آرچرڈس ہیں، اور وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ سارا دن گزارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں اور کھا پی کے وہ بڑے آرام سے اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس میں واپس آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ ایکسائٹمنٹ بچوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بچے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے عام طور پہ جو لوگ شہروں میں آباد ہیں ان کے رشتہ دار، ان کی جو فیملیز ہیں وہ پیچھے دیہاتوں میں سراؤنڈنگ جو ایریا ہے آستانہ کا وہاں پہ آباد ہیں، تو وہ اپنی نانی دادی اور اپنی فیملی کو ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ رہتے ہیں، اور اس طرح بچوں کی جو سوشلائزیشن کہہ لیں، بچوں کی تربیت کہہ لیں، ان کی خوشی، ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ قابل دید ہوتی ہے، اور والدین بہت اچھے طریقے سے یہ پلان کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ جب بھی ٹائم ملے تو ان کو ساتھ لے کے وہ جاتے ہیں۔ اور یہ دوستو بہت ہی ونڈرفل ایک کلچر ہے کہ جہاں پہ ایک طرف اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ جو آپ کا کانسٹنٹ لنک ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے، آپ کی اپنی ماڈرن لائف کی جو نیڈز ہیں ان کے مطابق آپ کی لائف بھی چلتی رہتی ہے، بچے بھی اپنے روٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور اپنا فیوچر، اپنی لائف جو ہوتی ہے اس کو بھی آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ سارے کلچرل ایونٹس اور سوشل جو گیدرنگز ہیں وہ شہر کے اندر بھی مختلف سپاٹس ہیں ان چیزوں کے، لیکن زیادہ تر جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، جس میں وہ شیئر کرتے ہیں لوکل جو ان کی ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے جو فیسٹیولز ہیں، ان کا جو رہنے سہنے کی جو باقی جو ضرورتیں ہیں، وہ عام طور پہ لوگ اپنے انہی سبربن ایریا کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ
بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت زبردست ہے، بسز کی سروسز جو ہیں وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، تو بچے بھی آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، بلکہ ایون بہت دور تک سبربن ایریاز کے اندر آگے تک جو ہے وہ ٹریول کر لیتے ہیں، اور ان کو آگے سے ریسیو کرنے والا ریسیو کر لیتا ہے، یا بھیجنے والا ان کو آگے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ایک لائف کا وہ پہلو ہے جو کہ واقعہ ہی شو کرتا ہے کہ انسان کو اتنی ترقی نہیں چاہیے جتنا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، بلکہ ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اپنی جو لائف ہے اس کو بھی انجوائے کریں، اس کو بھی دیکھیں ساتھ، اور ساتھ ہی آپ باقی جو پہلو زندگی کے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور ایک بھرپور رچ لائف جو ہے اس کو گزاریں۔ بسز آپ دیکھ لیں کتنی کمفرٹیبل ہیں، اسپیشیس ہیں، کوئی رش کے نام و نشان نہیں ہے۔ دل کرتا ہے کہ بندہ بس میں بیٹھ جائے اور ایک ٹکٹ کے لے کے بس ٹریول کرتا جائے، اور پورا جو ایریا ہے اس کو دیکھے، جب اگلا سٹاپ آ جائے وہاں پہ اتر جائے، پھر بس پکڑے، پھر دوسری ڈائریکشن کی طرف نکل جائے۔ تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ آپ نے اگر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، ان کے ساتھ اوپن ہونا ہے، اور آپ نے مختلف جگہ بھی دیکھنی ہے، تو پہلا کام آپ یہ کریں کہ شہر میں آستانہ آنے پہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بس کا ایک ٹور لگائیں، اور اس بس ٹور کے اندر آپ کو بہت ساری جو انفارمیشن ہے، بہت سی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی، جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور جگہ نہ آبزرو کرنے کے لیے ملے۔ تو ظاہر ہے لوگ اپنی لینگویج میں ہی بات کرنا پسند کریں گے، رشین ہی جو اسٹینڈرڈ لینگویج ہے وہ یہاں پہ بولی جاتی ہے، اور پھر اس حوالے سے آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے رشین لیسن 18 کی طرف، اور پیچھے جو 17 لیسن کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ان آن ایٹ وغیرہ کی سچویشن کو آپ نے کس طرح بیان کرنا ہے، تو اب اسی ایک طرح ہے، بیسیکلی چھوٹا سا کویسچن ہے، اور اسی کی شکل میں ان ایٹ آن وغیرہ کی شکل میں اس کا آنسر بھی آگے موجود ہے۔ 1 گدے ایوی یا زڈس، 2 گدے آن آنا، آن آنا دوما۔ آپ کو یہ سارے پیچھے آپ نے ورڈ سیکھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو آتے ہوں گے کہ ان کی میننگ کیا ہے۔ 3 گدے ماما، ماما وی میگزینے۔ 4 گدے ڈوم، ڈوم وی گردے۔ 5 گدے گورد، گورد وی رسی۔ 6 گدے مشینہ، مشینہ نا الٹ سے۔ 7 گدے ڈائریکٹر، ڈائریکٹر و آفس۔ اب انہی ماڈل کو دیکھتے ہوئے آپ نے 2 ایک چھوٹے سے پیراگراف بنائے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ یہ سپیلنگ ڈیا وشکا ہے، اور اینڈ والا ورڈ جو ہے اس کو ریموو سمجھیے گا۔ اے اتا ڈیا وشکا، یہ زبوت ایلینا، اونا اسٹوڈنٹ کا وی انسٹیٹیوٹے۔ بی اتا ملڈویچ لاوک، یہ وہ زبوت دینس آن ڈائریکٹر آفس سے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور ریپیٹ کریں چیزوں کو، تو اٹ ول بی ویری سمپل، آپ بڑی آرام سے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، بس پریکٹس کی ضرورت چاہیے آپ کو۔